بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات آ گئی۔ وہ جمعرات آ گئی جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کا ایک ایسا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس گھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے روزگاری، بے برکتی کا، ہر طرح کے مسائل کا غائب سے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج رمضان کی 5 تاریخ اور پہلی نوچندی جمعرات کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اگر یہ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، پورے سال کی تنگ دستی سے جان چھوٹ جائے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ آج خزانے لوٹنے کا پاورفل وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ خزانے لوٹنے کا، کامیابی لوٹنے کا ایک ایسا مجرب وظیفہ جسے پڑھتے ہی نصیب کے سارے بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر اس سے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایسا شرطیہ وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، آج تک صرف آپ نے اور میں نے سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ آج وہ وظیفہ، وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد کو دیکھو گے، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کے دن جھولی پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں کو اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آج سمجھانا ہے۔ آج ماہ رمضان کی نوچندی جمعرات کے دن جھولی پھیلا کے مانگیے گا اور مانگتے چلے جائیے گا، بھیکاری بن کر، فقیر بن کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ جب رب کی ذات کسی کو پسند فرما لیتی ہے تو اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ اور نوچندی جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ آپ لوگوں کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو کہتی ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کے گھر سے بے برکتی جانے کا نام نہیں لیتی، وہ آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ لوگ آپ کی کامیابیوں کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ ساؤتھ افریقہ سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات آ جائے تو آپ نے یہ 3 نماز جو میں طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق پڑھ لینے ہیں۔ اللہ والو، بس آپ کو پڑھنے اس طریقہ کار سے ہیں جو طریقہ کار اکابرین نے ہمیں بتائے ہیں اور جو میں سینہ با سینہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ چاہے صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے، ایک ایسا شرطی عمل ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن پڑھنے والا من پسند نوکری مانگے گا تو من پسند نوکری مل جائے گی، من پسند شادی کے لیے پڑھے گا، شادی کے غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس دوران اگر آپ لوگ کوئی ناممکن حاجات کو بھی اگر ممکن بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں وہ کئی سال پرانی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اللہ والو، وظیفے کو بس کرنا آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے ہے، ایسے انداز میں کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس چیز سے اللہ پاک ضرور ہمکنار فرمائیں گے جس چیز کا آپ اللہ پاک سے سوال قائم کریں گے۔ اللہ والو، آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں مانگنے والے کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، اللہ پاک ہر
ہر شے خود آپ لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے. ہر شے آپ کی جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ میرا رب آپ کو خود عطا فرما دیتا ہے. اللہ پاک آپ کے دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیتا ہے. آپ جب اس عمل کو کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا, اس طرح سے عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, کیونکہ ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے, جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے. سب سے پہلے ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں. جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا, آپ نے آمین ضرور کہنا ہے. پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے. اے میرے مالک مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے. میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو کشادہ روزگار عطا فرما دے, حلال رزق حلال ذرائع عطا فرما دے. میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی دولت سے مالا مال فرما دے, ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے. میرے مولا جو لوگ پریشان ہیں, جو لوگ تنگ دست ہیں, جو لوگ محتاج ہیں, میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر رحمت فرما دے. میرے مولا جو لوگ پریشان حال ہیں, جن کے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں, قرضدار گھر کی چوکھٹ پر آ کے ان کو ذلیل و رسوا کر جاتے ہیں, میرے مولا ان کے کروڑوں کے قرضوں کو بھی میرے مولا تو غیب سے ان کا انتظام فرما دے. میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے, اسباب پیدا کرنے والا ہے. میرے مولا آج اپنا معجزہ دکھا دے, آج میرے مولا اپنی کرامت دکھا دے. میرے مولا آج ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے. میرے مولا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, یہ ساری پریشانیاں, یہ ساری آزمائشیں صرف تیری ایک کن کے محتاج ہیں. میرے مولا کن فرما دے. آمین یا رب العالمین. ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا. دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور لاکھوں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں. تو اگر آپ لوگ بھی اس خاص دعا کا حصہ بن گئے اور آپ سب کی بھی شمولیت ہوگی تو اجتماعی دعاؤں کے فیض و برکات آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے. اللہ والے فوری طور پر آپ نے باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے اپنے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. صرف پڑھنا ایک بار ہے. اس سے پہلے توجہ کیجیے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کے دیکھ رہے ہوں, لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں. ایک ایک نقطہ, ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, بہت خاص ہے. اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا کوئی خاص بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش یہ وظیفہ مکمل دیکھ لیا ہوتا یا پھر کر لیا ہوتا تو رب کریم سے اپنی خواہشات, اپنی حاجات کو پورا کرا لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی, آج لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے. آج موقع ہے, آج رب کریم سے مانگنے کا موقع ہے. آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے. ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا. اللہ والے توجہ کیجیے گا, آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے. اللہ والو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے. آپ جو چاہتے ہیں, نیا گھر چاہتے ہیں, نئی گاڑی چاہتے ہیں, من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں, کاروباری مسائل بہت ہیں, دکان پہ گاہک نہیں آتے, کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے, نظریں بد لگ گئی ہے, جادو جنات یا کوئی لا علاج بیماری میں گرفتار ہو گئے ہیں, ہر چیز کا حل آج کے اس عمل میں ہے, ہر چیز کا حل آج کے اس ویڈیو میں ہے. اللہ والو رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے.
یہ وہ مہینہ ہے جس میں سچے دل سے مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجات رب کریم کے صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ وہ بیٹے جن کو نوکری نہیں مل رہی، جن کی دکان پہ گاہک نہیں آتے، ایک بار آپ لوگوں نے جس چیز کا مقصد کر لیا اور نیت کر لی، پھر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ اور 9 چندی جمعرات ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی زور نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے بالخصوص اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر حاجت، اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم رب کریم کے وہ نام ہیں جنہیں پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جنہیں پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جنہیں پڑھتے ہی ہر مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ ماہ رمضان کی پہلی 2 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، اگر وہ اللہ پاک کی ذات پہ پورا بھروسہ اور پوری توجہ اور دھیان سے اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے انعامات کی برسات اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم، اللہ پاک کا یہ 2 صفاتی نام ہے۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب پڑھ رہے ہوں گے، اللہ پاک فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا کہ عرش سے فرشتے فرش پہ آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں گے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے آرام آرام سے، دھیان سے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کی احتیاط یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے جب بھی پڑھنا ہے اپنے مقصد کی نیت ضرور کرنی ہے۔ آج ایک لمبی لسٹ بنا کے بھی اللہ پاک سے مانگو گے نا تو یا حی یا قیوم پڑھنے کی دیر ہے۔ جو آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز یا حی یا قیوم پڑھنے سے ہی فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ آج ماہ رمضان کی پہلی 9 چندی جمعرات ہے۔ یا حی یا قیوم کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ 11 حاجات یقین کریں فوراً سے پوری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک آپ کو بہت سارے انعامات سے نوازے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ والو، آج اللہ پاک سے غیبی دولت کے خزانے حاصل کرنے کا عمل ہے۔ آج کا دن اللہ پاک کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یا حی یا قیوم کو 11 بار توجہ سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے وہ غیبی فرشتے اور نوری فرشتے رزق لے کے آتے ہیں جو ہم لوگ انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اتنے طاقتور ترین کلمات ہیں، یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار وظائف، اعمال، تسبیحات رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صرف ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، برکت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ آج ماہ رمضان کی پہلی 9 چندی جمعرات کے دن یا حی یا قیوم کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ آج اللہ پاک کی ذات موقع دے رہی ہے، جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے آج کے اس خاص اور نایاب وظیفے کو
किसी सूरत में नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह मेरे साथ दोहराएंगे, इसका भी सवाब आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। जब आप लोग ये वजीफा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक बरकत जरूर डाल देगा, क्योंकि काबरीन फरमाते हैं कि ये अमल तीर बा हदफ है, ये अमल करने वाला कभी फेल हो नहीं सकता। आज अल्लाह पाक से 1, 2 लाख 10 लाख नहीं मांगना, आज करोड़ों अरबों मांगना, अपनी औकात देख के नहीं, रब की शान देख के मांगना। इंशाअल्लाह अज़ीज जब आप लोग अल्लाह पाक की शान देख के आप लोग मांगेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि रब की क्या शान है और वो कैसे गैब से अता फरमाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे 21 बार तो यूं ही पढ़ लेते हैं, 21 बार पढ़ने से क्या होगा? अल्लाह वालों, ये काबरीन का बताया हुआ अमल है। काबरीन फरमाते हैं कि कम पढ़ो, सुथरा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। 21 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस तेज तेज पढ़ा और जान छुड़ा ली। जान छुड़ाने का मकसद नहीं है। तवज्जो और ध्यान के साथ आराम आराम से पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐसे आपने आवाज से पढ़ना है कि आपकी आवाज आपके कानों तक भी महसूस हो, और वजीफा करते वक्त ना कोई आपसे बात करे, ना किसी से आप बात करें, और आपने यूं महसूस करना है कि दुनिया से ताल्लुक मेरा टूट गया, मेरी रूह परवाज कर गई है, मैं रब की बारगाह में हाजिर हो गया हूँ और अब मैं पढ़ रहा हूँ। इस वजीफे को पढ़ने का एक फायदा ये है कि काबरीन फरमाते हैं कि रोजाना कम से कम 3-4 बार, 10 बार, 100 बार या 1 बार लाजमी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करो, ताकि इस दिन अगर तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए तो तुम लोगों की आदत हो कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रोजाना की बुनियाद पे पढ़ोगे, तो जब तुम्हें वो मुनकर नकीर तुम्हारे पास कब्र में आएंगे तुमसे पूछने के लिए, तो तुम्हें पता होगा कि इसका जवाब, क्योंकि रोजाना तुम पढ़ रहे होगे, तो अल्लाह वालों का ये जो कलमा है इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसके अंदर तीनों सवालों के जवाब इस एक के अंदर आ जाते हैं कि अगर पहला सवाल भी आएगा कि मन रब्बु का, और आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसी वक्त आपकी कब्र को ताहद नजर वसी कर दिया जाएगा और आपके लिबास को जन्नती लिबास में तब्दील कर दिया जाएगा, और फरिश्ते फरमाएंगे कि सो जाओ, ऐसे जैसे कि पहली रात की दुल्हन सोती है। एक बार जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी दिखाने के लिए कि गलत जवाब देता तो ये तुझे मिलता। फिर वहां से गंदी बदबू, आग की तपश वो आपको महसूस होगी। फिर वो खिड़की बंद कर दी जाएगी, फिर जन्नत की खिड़की खोली जाएगी। जन्नत की प्यारी प्यारी लुत्फ अंदेश हवाओं से और कस्तूरी की खुशबू से आप लोग मुअत्तर हो रहे होंगे। अल्लाह वालों, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस के अल्फाज हैं, सही बुखारी की मुस्तनद और मुत्तफिक हदीस है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ा, फिर आपने दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ लिया। अब तीसरा वजीफा आपने क्या पढ़ना है? तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या पढ़ना है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालों, सहाबा करम फरमाते हैं कि जब हमारे ऊपर सख्त तरीन मुश्किल आ जाए, जब ऐसी मुश्किल आ जाए कि हमें कोई हल ना मिल रहा हो, हमें कुछ नजर ही ना आ रहा हो, हम पर कर्जे चढ़ जाए या कोई और मामलात हो जाए, या मौत तारी होने लगे, या फिर दुश्मन का खौफ गालिब आने लगे, तो हम लोग पढ़ते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसका अगर सादा सा जुमला करूं तो मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ये सादा सा जुमला है, और इसका लफ्जी जो अगर मैं तर्जुमा कर दूं तो लफ्जी तर्जुमा ये है कि पाक है वो जात और वही बेहतरीन कारसाज है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस नियत के साथ पढ़ना है जिस नियत से सहाबा कराम पढ़ते थे कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह वालों, माह रमजान की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप लोगों ने तीसरे नंबर पर पढ़ना है। और ये वजीफा इतना ताकतवर तरीन वजीफा है कि जिस बंदे ने पढ़ा वो कामयाब हो गया, कामयाबी मुकद्दर आ गई। ये ऐसा अमल है अल्लाह वालों, आप लोगों ने ध्यान के साथ, खलूस नियत के साथ, और जो मैंने आपको सारी एहतियात बताई इसके मुताबिक आप लोगों ने पढ़ना है। और आपने कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ेंगे, और 11 बार पढ़ते साथ ही हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप लोगों ने फौरन से दुरूद पाक पढ़ लेना है। अमल मुकम्मल हो गया। अल्लाह वालों, एक एक बात, एक एक नुक्ता बहुत ज्यादा बारीकी से बताया है। जो बातें बताने वाली थी वो सब बता दी, दिन के बारे में भी बता दिया, और आपको इस वजीफे के मुतालिक भी बता दिया कि कौन सा वजीफा कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, सब कुछ मैंने बता दिया है। अल्लाह वालों, बस ध्यान से पढ़ लो मेरे भाइयों। अल्लाह पाक तो हर वक्त देने को तैयार बैठा है, सदाएं लग रही हैं। हम लोग ही बड़े बदबख्त हैं, हम लोग बड़े लापरवाह हैं, हम लोग बड़े बेखौफ हैं। लोगों का खौफ खत्म हो गया। हम लोगों ने अल्लाह पाक की, जो वो अल्लाह पाक ने अज़ाब का जिक्र किया है,
ہم نے اس کا خوف کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے بس ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ نبی پاک ہماری مغفرت کرا دیں گے. حالانکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم کیا گمان کرتے ہو, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ والوں گمان بے شک اچھا کرے, میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن 5 وقت کی نماز پڑھیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا تو فرض ہے. کافر اور مسلمان کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہی کا ہے. زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے. تو اللہ والوں 5 وقت کی نماز تو پڑھو. ہم لوگ سارا سال لاپرواہی میں گزارتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے, 5 وقت کی نمازی بن جاتے ہیں. رمضان کے جاتے ہی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہم پر معاف کر دی ہیں, اور پھر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہی نہیں. تو میرے بھائیوں, نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے, اور نماز کے بغیر کوئی بھی آپ کا جو وظیفہ ہے وہ قبول ہو نہیں سکتا. اس لیے نماز کی پابندی کریں اور اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں. انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, کیونکہ ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.